سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ تم ذبح کرو سوائے مسنہ جانور کی۔ مسنہ کا معنی دو دانتا، یعنی دو دانتے کے علاوہ جانور ذبح نہ کرو۔ مراد یہ ہے کہ دو دانتے سے کم عمر والا جانور ذبح نہ کرو، کم از کم دونتا ہونا چاہیے، کم از کم دونتا ہونا چاہیے۔ دونتے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونتے سے کم نہیں ہو سکتا۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں کوئی ایسی صورت بن گئی ہے کہ تم پر جو ہے وہ دوندا تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں دوندا مل نہیں رہا، ایسی صورتحال بن گئی ہے جس میں جانور، تو پھر فَتَسْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّعْنِ، تو پھر تم بھیڑ کا جو ہے وہ چھوٹا بچہ جو 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو دوندا نہیں ہوتا، اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب دوندا جانور نہ ملتا ہو، لیکن جب دوندا مل رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ دوسرا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی اچھی طرح کانوں کو بھی دیکھیں اور آنکھوں کو بھی دیکھیں۔ کان اور آنکھ اچھی طرح، ان نستشرف، یہ کہ ہم اچھی طرح، خوب اچھی طرح دیکھ لیں ان کی کانوں کو اور آنکھوں کو۔ ولا نضحی بعوراء، اور ہم کانا جانور جو ہے وہ ذبح نہ کریں، اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ولا مقابلہ، جو کہ اور ایسا جانور ہو جو کہ آگے سے جس کا کان کٹا ہو، ولا مدابرہ، اور جس کا کان جو ہے وہ پیچھے سے کٹا ہو، ولا فرقاء، اور نہ ہی ایسا جانور جس کے کان میں کوئی سوراخ ہو، چھوٹا سا یا بڑا سا، جو بھی، وہ بھی جانور ذبح نہیں ہو۔ ولا سرماء، اور نہ ہی ایسا جانور جس کے کوئی بھی دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ تو دانت ٹوٹا ہوا یا کان میں کوئی سوراخ ہو یا کان کٹا ہوا ہو، تو اس طرح کا کوئی بھی جانور جو ہے وہ ذبح نہیں ہوگا، قربانی کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنی۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے اونٹوں کو جو ہے نا وہ جب قربان ہو رہے ہوں تو ان کی نگرانی کروں، سنبھالوں، ان کے انتظام کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید پہ 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتہائی غریب تھے، مسکین تھے، یہ تھے، وہ تھے، آپ کے پاس کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا امیر بندہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا۔ یہ 100 اونٹ کی تھوڑی قیمت نہیں ہے۔ اب چھوٹے حساب سے بھی آپ لگا لیں، جمع نہیں فرماتے، آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے، گھر کے خرچے بھی پورے کرتے تھے، لیکن اضافی مال صدقہ و خیرات کیا۔ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر۔ اور اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے نگران کس کو بنایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے حضرت علی کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا نائب بنایا اور ان کو انتظام سنبھالنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے حضرت علی کو یہ بھی حکم دیا وَأَنْ أُقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ میں ان تمام اونٹوں کا گوشت، ان کی جو ہے نا وہ کھالیں، اور وَجِلَالَهَا، اور ان کے وہ کپڑے، جلال نا اس چادر کو کہتے ہیں جو چادر اونٹ کے اوپر ڈالی جاتی ہے سردی سے بچانے کے لیے، اس کپڑا، وہ جو موٹی چادر ہوتی ہے اون کی بنی، وہ چادر بھی آپ نے فرمایا مسکینوں کو صدقہ کر دو۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے جانور کی کوئی بھی چیز جو ہے نا، جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے، اس کو صدقہ کر دینا چاہیے مسکین، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کپڑا ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے۔ وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْءٌ، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اونٹ کے یعنی قربانی کے جانور کے گوشت میں سے، اس کی کھال میں سے، اور اس کے جو اوپر والا کپڑا ہے اس میں سے
کوئی بھی چیز قصاب کو نہیں دیتی. جو آپ کے ہاں آیا ہے رسائی جو ہے وہ قربانی کا جانور کرنے کے لیے آیا ہے، اجرت میں اس کو کوئی چیز نہیں دیتی. یعنی یہاں تک کہ ہمارے اکثر ہوتا ہے کہ وہ کھالیں کسائی کو دے دیتے ہیں، بنا دولہائی. یہ بھی بات ہو ہے کسائی کو اجرت میں وہ کھالیں لے لیتا ہے اور اس کی بدولت جو ہے ادھر سے اجرت کم لے لیتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے وہ کھالیں اللہ کی راہ میں نہیں دی ہیں، تو کیا ہم نے اجرت کے طور پر دے دی ہے اس کو. اس چیز کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یعنی قربانی کی کوئی بھی چیز ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی، اس کو صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجرت کے طور پر استعمال نہیں کرنا. اگر قربانی کی کھال جو ہے وہ خود بیچ کے اس کی اجرت رکھنا، یہ بھی غلط ہے. ہاں انسان مستحقین کو دے دے، وہ اس کو بیچ کی قیمت رکھے اپنی، وہ کی الگ بات ہے. لیکن قربانی کے جانور کا اس کی کھال کو بیچ کے خود قیمت رکھنا، یہ بھی چیز درست نہیں. یعنی قربانی کا گوشت بیچا بھی نہیں جا سکتا، قربانی کا گوشت بیچا نہیں جا سکتا اور اس کی کھال بھی بیچی نہیں جا سکتی. بیچ کے پیسے اپنے پاس رکھنا درست نہیں. اور دوسری بات ہے، جس طرح تقسیم کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے پاس گوشت رکھ سکتا ہے لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو قصائی کو کسی بھی طرح کی اجرت کے طور پر قربانی کا گوشت دینا بھی جائز نہیں ہے، اور قربانی کی کھال وغیرہ، اور حتیٰ کہ قربانی کے جانور کے اوپر جو وہ چادر ہوتی ہے وہ بھی قصائی کو دینا جائز نہیں. یہ اجرت. باقی اللہ تعالیٰ عالم بالصواب. اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت کی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور یہاں تک کہا کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ تم خود بھی کھاؤ اور ہر قسم کے فقیر کو اس دو، اور ایسا جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دو، اور جو تم سے چمٹ کے مانگ رہا اس کو بھی دو. یعنی کسی بھی صورت میں کوئی بھی مانگنے والا ہے اس کو تم نے جو ہے نا فعالیات نہیں بھیجی. عموماً ہمارے ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی بھی مانگنے والا ہے تو اس کو ہم انکار کر دیتے ہیں، لیکن قربانی کے گوشت میں ایسا بالکل نہیں. کوئی اگر آپ سے گوشت مانگنے کے لیے آیا ہے تو اس کو دے دیں. یہ قرآن پاک میں ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ عالم.